دشمن اسلام دشمن صحابہ ہے. مرزا دجال جھوٹا کذاب دشمن اسلام دشمن حدیث دشمن صحابہ دشمن وحی علی مرزا. ارے بے وقوف, دیکھو فقہ کی تم معلوم نہیں, الحدیث یفسر بعض بعضا, پہلے یہ سمجھ. اور مسلم کی حدیث کو سے کمپیر کر. امام ابن تیمیہ سے دین تک ظالم ان لوگوں سے نہیں جو حضرت گالی دیتے ہیں حضرت عائشہ کو, ان لوگوں سے نہیں حضرت عثمان کو گالی دینے والے, ان لوگوں سے نہیں امیر معاویہ کو گالی دینے والے, ان سے مت سیکھ دین. یہ جو دشمن اسلام علی مرزا کو بٹھایا گیا لوگوں کے اندر صحابہ کی نفرت پیدا کرنے کے لیے. انجینئر صاحب کب تک؟ دشمن اسلام ہے, منہ کھول کے بولو. دشمن صحابہ ہے, منہ کھول کے بولو. دشمن حدیث ہے, منہ کھول کے بولو. مرزا انجینئر علی دشمن اسلام دشمن صحابہ ہے. اور جس مسئلے کو اٹھایا جا رہا, تصور کر کے دیکھیے, آپ سوچ کے دیکھیے کہ مسلمانوں کے چھولے میں کچھ اچھی باتیں کرتے ہوئے پھر اندر کی باتیں کرتے ہوئے صحابہ کی دشمنی دلوں میں ڈال دینا. صحابہ کی دشمنی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ قرآن صحابہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے, نبی کی زبان کا سنا ہوا ہے. کسی صحابی کی دشمنی آپ کے اندر آ گئی اور پتا چلا وہ قرآن لکھے تو قرآن سے کہیں بیزار نہ ہو جائیں. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی دیکھی بھی, صحابہ کی سنی بھی, صحابہ کی یاد کی بھی, صحابہ کی لکھی بھی, کسی صحابی کی دشمنی آ جانا, حدیث کی دشمنی آ جانا, حدیث کی دشمنی, حدیث سے نفرت, حدیث کا انکار, رسالت کا انکار, رسالت کا انکار, کافر ہو جانا. یہ جو دشمن اسلام علی مرزا کو بٹھایا گیا لوگوں کے اندر صحابہ کی نفرت پیدا کرنے کے لیے, واضح طور پہ. علم نہیں ہے آپ کو, حضرت عائشہ کی جواب نہیں دے سکتے, زید کا جواب نہیں دے سکتے, زینب کا جواب نہیں دے سکتے, کہ دین پڑھایا نہیں جاتا نا. اچانک انجینئر یہ اٹھ کے, علی دشمن اسلام اٹھ کے اگر یہ بول دیا مرزا علی کہ حضرت معاویہ ایسے تھے, حضرت معاویہ فلاں معاملہ تھا, فلاں ایسے تھے, صحابہ کے دشمن تھے, حضرت علی کے دشمن تھے, حضرت معاویہ کے دل بارے میں آپ کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں. آج کئی نوجوانوں کا حل کیا ہے؟ ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آ جا رہے ہیں, نفرت کی بات سن لے رہے ہیں, آگے کا علم نہیں ہے, پیچھے کا علم نہیں ہے. معاویہ کے بارے میں کئی مسلم نوجوان اہل السنہ میں برا بلا کے لیتے پھر رہے ہیں. حدیث جو پیش کی جا رہی غور سے سنیے. مرزا انجینئر کا جو فتنہ اور جو حدیث پیش کر رہا انہیں حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنے کے لیے, توجہ سے سن لیجئے. حدیث ہیں بخاری شریف کی, اور بخاری کی جو حدیث آتی ہے صحیح درجے کی حدیث ہے, اس لیے کہ امام بخاری کے راویوں سے حدیث لینے کا جو کیلکولیشن ہے وہ ایسے آئی ایس لیول کا ہے کہ صحت کے اعتبار سے مضبوط حدیث پیش کر کے بات بتایا جاتا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. حدیث سنا رہے ہیں کہ کب کا واقعہ ہے؟ مسجد نبی بناتے وقت کا واقعہ. سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے, حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آئے ان کے قریب, دھول کو تھپکا ان کے پاس جو اینٹوں کی لگ گئی تھی, اور حدیث میں ارشاد فرما. اس حدیث کو پیش کر کے انجینئر مرزا کہتا ہے کہ امیر معاویہ فاسق ہے, یا اسلام سے باہر ہونے کے درجے پہ ہیں, یا حضرت علی کے دشمن ہیں, یا جو سو مسلمانوں کے دشمن ہیں. اتنا بڑی تہمت, کیسے نفرت ڈالی جا رہی. اگر دین کے اصول کا کام نہیں کریں گے, نہ عبادت میں آ سکتے, نہ دین کا جو سو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے, نہ ایسے اسلام کے دشمنوں کا سامنا کر سکتے, نہ وہ جو کفار میں سے ہیں, نہ وہ جو مسلمانوں کا چھولا پہن کے بیٹھے ہوئے. آگے ائمہ اہل السنہ کے کیا کیا ان کے بارے میں باتیں بتا دوں گا. کہا حضرت عمار دو اینٹیں لا رہے تھے, اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر سے غبار کو صاف کیا, اور صاف کر کے فرمایا افسوس, توجہ سے سنیے, افسوس عمار جو صحابی ہیں, افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی. یہ تو نے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا, لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پہلی ہجری میں مسجد نبی کی جب تعمیر کی گئی جب کی بات ہے.
حضرت عمار کو دی گئی. امام ابن تیمیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے زمانے کا ذکر کر دیے کہ عمار کو قتل کیا جائے گا ایک باغی جماعت سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ کی طرف کچھ صحابہ تھے, حضرت علی کی طرف کچھ صحابہ تھے. کسی اختلاف کی وجہ سے دونوں صحابہ کی جماعتوں میں جو سو جنگ ہو گئی تھی, اور ایک حضرت علی کی طرف حضرت عمار تھے, حضرت معاویہ کی طرف کچھ صحابہ کرام تھے. اسے جنگ صفین, جہاں پر مسلمانوں کے اندر صلح ڈالنے کے لیے اما عائشہ بھی مدینے سے نکل چکی تھی. اما عائشہ کے نکلنے کی وجہ سے کئی صحابہ کرام نکل چکے تھے حضرت معاویہ کے خلاف میں لڑنے کے لیے. لہذا دونوں مسلمانوں کی جماعتوں میں جو اختلاف ہوا اس اختلاف کو سلجھا لیا بھی گیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک اصول کی بنا پہ ایک دوسری حدیث کو پیش کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث کو پیش کرتے ہوئے 1064 اصول ہیں جو فقہ کا علماء کرام نے بیان کیا. الحدیث یفسر بعضہ بعضا, ایک حدیث دوسرے حدیث کو سمجھاتی ہے. مرزا دشمن اسلام اور اس مکار کے پیچھے جتنے نوجوان ہیں علم علماء اکرام جو اہل السنہ ان سے حاصل کرے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پہلے تو یہ حدیث حضرت عمار کی جو ہے یہ نبوت کی نشانیوں میں سے, دوسری حدیث مسلم کی شرح. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو سعید خدری راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ اٹھے گا جب مسلمانوں کے اختلاف ہوگا اور وہ قتل کیے جائیں گے. یہ بھی حدیث جنگ صفین کے ضمن میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں اختلاف ہوگا, دو گروہ بنیں گے. دو گروہ کس کے ہوں گے کہا حدیث میں, پھر سے بولیے کس کے ہوں گے؟ جنگ صفین میں جو گروہ ہوئے امیر معاویہ کا گروہ, کیا کہا حدیث میں؟ مسلمانوں کا گروہ. حضرت علی کا گروہ, کیا کہا حدیث میں؟ مسلمانوں کو گروہ. ہاں علماء کرام نے کہا حدیث کے پیشنگوں کے حوالے سے حضرت علی کا زیادہ حق تھا, کیونکہ وہاں پر بغاوت ہو رہی تھی امیر کے خلاف میں, خلیفہ کے خلاف میں, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہو گیا اور ایک دوسرے اپنے اپنے علمی اجتہاد کی وجہ سے کام کرنے چلے گئے. لیکن اس خلاف کو بہت جلد تھما لیا گیا. یہ کہ سالوں سال جنگ نہیں چلی, مہینوں مہینوں جنگ نہیں چلی, کچھ ہی دن کی بات تھی, اللہ کی ہدایت تھی, سب مل گئے. اسی کے بعد تو حضرت علی کی خلافت کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت عمل میں آئی. کہا مسلمانوں کی جماعت. اس حدیث کے الفاظ کو لے کر امام ابن تیمیہ شرح بخاری میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے دونوں مسلمان حق پر تھے. لفظ مسلمان کا لفظ جہاں پر آیا ہے امیر معاویہ کی جماعت کے لیے اور علی کی جماعت کے لیے تو یہ حق کی دلیل ہے. لفظ مسلمان حق پر مبنی ہے, لفظ مسلمان ایمان پر مبنی ہے, لفظ مسلمان اسلام پر مبنی ہے. اب اختلاف ڈالنا شروع کرائے مرزا, کیا کہہ کر؟ دیکھو امیر معاویہ پہلی حدیث خالی بخاری کی کوشش کر رہا. ارے بے وقوف, دیکھو فقہ کی تم معلوم نہیں. الحدیث یفسر بعضہ بعضا, پہلے یہ سمجھ اور مسلم کی حدیث کو سے کمپیر کر. امام ابن تیمیہ سے دین سک, ظالم ان لوگوں سے نہیں جو حضرت گالی دیتے ہیں حضرت عائشہ کو, ان لوگوں سے نہیں حضرت عثمان کو گالی دینے والے, ان لوگوں سے نہیں امیر معاویہ کو گالی دینے والے, ان سے مت سیکھ دین. دلیل عقل میں بات لا لیجیے. نوجوانوں کی جماعت, انجینئر کا جو فتنہ ہے علی کا, یہ مرزا علی کا, اس سے بچ کے رہیے. کب ہوئی تھی حدیث؟ یہ حدیث کب ہوئی تھی؟ پہلی ہجری, فرسٹ ہجری. جب یہ حدیث کا ذکر ہوا امیر معاویہ کے گروہ کے بارے میں, حضرت عمار کے بارے میں, اس وقت امیر معاویہ تھے نہیں تھے؟ تھے نہیں تھے؟ یہ حدیث کے بعد کہ امیر معاویہ سے دشمنی شروع کر لیے تھے صحابہ, موجود تھے نا. یہی امیر معاویہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 9 ہجری, 9 ہجری سورہ نمبر 9 سورہ توبہ کا نزول ہو رہا ہے. 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. کاتبین وحی میں کی کئی جماعت میں سے ایک صحابی کاتبین وحی میں امیر معاویہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, معاویہ آؤ یہ آیتوں کو لکھو. 9 سال کے بعد سورہ توبہ جو سب سے آخری سورتوں میں سے قرآن کی نازل ہو رہا, اس کے لکھنے والے امیر معاویہ ہے. سورہ توبہ کی آیتوں کے نزول کے موقع پر کتابت کرنے والے امیر معاویہ ہے. اور جب آیت نازل ہوئی 9 سال تک دشمنی نہیں تھی,
9 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर माविया की दुश्मनी नहीं सिखाए, और इन्हें 2022 में उठ के इंजीनियर मिर्जा सिखा रहा कि अमीर माविया दुश्मन है। सुन, जिस सूरत तौबा के कातिब वही अमीर माविया है, वही सूरत में अमीर माविया के लिए, वही सूरत में हजरत अम्मार के लिए, वही सूरत में हजरत अली के लिए यह भी कहा गया रदियल्लाहु अन्हुम व रदवान, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। यही सूरत तौबा में हुआ। तो बता इंजीनियर मिर्जा, तेरे से सवाल है और इनके चेले चपाटों से कि रदियल्लाहु अन्हु व रदवान जो आयत नाजिल हुई सहाबा के बारे में, इसमें अमीर माविया है नहीं है? है नहीं है? है। इसमें हजरत अली है नहीं है? हजरत अबू बकर है नहीं है? हजरत उस्मान है नहीं है? हजरत उमर है नहीं है? हजरत आयशा है नहीं है? सब है। तो तू कौन जालिम, दज्जाल, मिर्जा दज्जाल, झूठा, कज़्ज़ाब, दुश्मन इस्लाम, दुश्मन हदीस, दुश्मन साहबा, दुश्मन वही अली मिर्जा। ये हदीस दोस्तों, सहाबा जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में करे वो इस्लाम के नुज़ूल का दौर था। पहली चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम का नुज़ूल बंद हो गया। जो शरीयत बाकी थी उसी पे अमल करना था, और सहाबा सबसे हाईएस्ट लेवल के इस्लाम को सही समझ के अमल करने वाले लोग। और अब यह था कि सहाबा में किसी मामले में इख्तिलाफ होता था। मिसाल, हजरत उस्मान के जमाने में खिलाफत के कुरान मजीद 7 क़िरातों में नाजिल हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो कुछ लोग अलग क़िरात से पढ़ते थे, जैसे वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा हम पढ़ते। एक क़िरात क्या है, वद्दुहे, ऐसे भी पढ़ा जाता मजहूल में। तो जमाने में ऐसा था, सहाबा किराम कहते थे उस्मान के जो एक क़िरात के पढ़ने वाले लोग थे दूसरी क़िरात के पढ़ने वाले लोगों को काफिर का फतवा लगा दिए थे। यह भी इख्तिलाफ था सहाबा में कि आज वो क़िरात पढ़ने वाले को काफिर बोलेंगे आप। सहाबा के अंदर कई मामला में इख्तिलाफ हुआ और वो आपस में सुलझा लिए, लेकिन उम्मत के अंदर किसी की ना औकात है, ना हैसियत है, ना जबान में उतनी ताकत है कि सहाबा के इख्तिलाफ पर, सहाबा के अमल और सहाबा पर फैसला लगा दे। ये किसी के अंदर इख्तियार नहीं हो सकता, ये किसी की जबान को जुर्रत नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि अहलुस सुन्ना का अकीदा यही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के बाद के दौर में आने वाले, उनसे पूछा गया कि आप हमें बताइए जंगे सिफ़ीन के बारे में आपका क्या ख्याल है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह कहते हैं, जब वो एक ऐसा खून था जो मुसलमानों का उस जंग में बहा कि अल्लाह ने मेरे हाथों को उसमें शामिल नहीं किया। और फिर क्या जुमला है, अल्लाह अकबर, क्या स्टेटमेंट है आने वाला। का वो ऐसा खून था मुसलमानों का जिसमें मेरे हाथ शरीक नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है मैं उसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन मैं उमर इब्न अब्दुल अजीज उस खून में अपनी जुबान को भी डुबाना नहीं चाहता। मतलब क्या, शरा लिखने वालों ने लिखा सहाबा के उस इख्तिलाफ के बारे में खबरदार, मैं अपनी जबान कुछ नहीं चला सकता। वो तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदवान है, अल्लाह उनसे राजी। जो कुछ भी सहाबा ने अपनी जिंदगी में किया सबका सब माफ कर दिया गया। आज वो तारीख की बातें उठाकर उम्मत में इख्तिलाफ पैदा करना, यह सबसे बड़ा दुश्मन है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह के पास लोग आए और आकर पूछने लगे, इमाम साहब हमें यह बताइए कि आप उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो जंगे सिफ़ीन में हुए सहाबा इख्तिलाफ किए थे हजरत अली से। इमाम इब्न अहमद बिन हम्बल मिर्जा, तो इमाम अहमद बिन हम्बल के जो घोड़े की जूती की धूल भी नहीं है, उनके घोड़े की जूती की धूल भी नहीं है। तो सुन, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं अगर तुम किसी आदमी को देखो कि वो किसी सहाबा के बारे में बुरा बोल रहा है तो उसके इस्लाम में शक करना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्ने कंबल के इस कौल के बेस पर मिर्जा मुसलमान है या नहीं है, ये उन्हें साबित करना पड़ता दलील के जरिए पे। फिर बात आगे बढ़ती है, अल बिदाया वन निहाया पेज नंबर 8 में /139 में कहते हैं उलमा कराम, कोई शख्स सहाबा को बुरा नहीं कहता, कोई मुसलमान सहाबा को बुरा नहीं कहता, मगर वही कहता है जिसके दिल में सहाबा के बारे में नफरत छुपी हुई हो।
مرزا کے دل میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت چھپی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ یہ حدیث کا حکم آج بھی ہے۔ مرزا امیر معاویہ کو برا کہہ رہا، اس حدیث کا انکار کر رہا۔ پھر کہا الکفایہ فی علم روایہ، پیج نمبر 49 میں علماء کرام نے کہا ایسے لوگوں پر تنقید ضروری ہے جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان میں ان میں کام کرنا ہے، اس لیے کہ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو امت تک پہنچا، یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث تک امت تک پہنچایا۔ جو صحابہ کے خلاف زبان چلائے گا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ان کے خلاف زبان چلانا۔ یہ بہت بڑے علماء کا قول ہے جس میں پہلے علماء کے درجے کے لوگ آتے ہیں، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ عقیدہ اہل السنہ والجماع فی الصحابہ الکرام، پوائنٹ نمبر 2/734 میں علماء نے لکھا صحابہ کا ذکر جب بھی کرو گے، صحابہ کا ذکر جب بھی کرو گے، اہل سنہ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے صرف اچھائی سے کرنا، اور یاد رکھو صحابہ کے اختلاف پر کچھ بھی تبصرہ نہیں کرنا۔ جو بھی اختلاف ہوا یہ ہمارا منہج ہے، ہم تبصرہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہ رضوان۔ جب اللہ تعالیٰ رضا کا اعلان کر دیا وہ حکم آج تک ہے نا، وہ حکم قیامت تک ہے، اور آپ بول رہے ہیں امیر معاویہ گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں جو سو صحابہ کے دشمن ہے۔ اللہ کی آیت پہ انگلی اٹھ رہی، خبردار۔ صحابہ کی اتنی بڑی نیکیاں ہیں، علماء کرام نے اسی کتاب میں کہا کہ ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ سارے گناہوں پہ ان کی نیکیوں کو اللہ نے غالب کر دیا اپنی رحمت سے، سب مٹا دیے گئے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا جنگ صفین میں جو صحابہ کا معاملہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا عمل تھا؟ امام بن احمد بن حنبل کا چہرہ موڑ کے بیٹھ گئے، کہا ان کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ نظر پھیر لیے اس شخص سے، کام صحابہ کے اختلاف پر گفتگو نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے گفتگو کر دی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ عزیز دوستو، یہ اہل السنہ ہیں، یہی علماء کرام کو پکڑ کر رہے۔ آپ سوچئے زمانے دراز میں اگر یہ چیزیں جو احادیث علماء کرام اس زمانے میں محنت کیے، شرح لکھیں، بخاری کی حضرت عمار کی حدیث، امام ابن تیمیہ حضرت مسلم کی حدیث پہ شرح لکھیں، آج مسجد رحیم خاں میں بات ہو سکی اس پر۔ اگر ہم سے پہلے وہ لوگ فکر نہیں کرتے تو آج مرزا کے چنگل میں جو سو لوگ آ کے امیر معاویہ کو گالی دینے لگتے، گویا سورہ توبہ کی عظمت چلے جاتی، احادیث کی عظمت چلی جاتی۔ اسی لیے عزیز دوستو آنے والی جنریشنوں پہ کام کرنا ضروری ہے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔